بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اسلامک کرمن لا کے لیکچر سیریز کی یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں آج ہم بات کریں گے قتل عمد کی سزاؤں کے حوالے سے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے قتل کے اقسام پہ بات کی تھی اور اس میں جو پہلی قسم ہے قتل عمد اس پہ ذرا تفصیلاً گفتگو کی تھی، اور قتل عمد کے تعریف میں یا اس کے تصور میں جو اختلاف ہے فقہا اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج ہم اس کی سزاؤں کا ذکر کریں گے۔ جو قتل عمد کی سزا ہے تو اس کی دو قسم کی سزائیں ہیں، ایک کو عقوبات اصلیہ کہتے ہیں، ایک کو عقوبات تبعیہ کہتے ہیں۔ عقوبات اصلیہ سے مراد ہے کہ جو اس کی براہ راست سزا ہے، جس میں سب سے پہلے قصاص ہے۔ قتل عمد براہ راست قصاص کو واجب کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے قصاص لینا ممکن نہ ہو تو اس کے بعد پھر دیت کی باری آتی ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے اس کے ساتھ تعزیر ہے، جس کی ابھی ہم تفصیل ذکر کریں گے۔ عقوبات تبعیہ سے مراد وہ سزائیں ہیں جو اس کے ساتھ ضمنی طور پہ ثابت ہوتی ہیں، اور اس میں پہلی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دے، یعنی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے مثال کے طور پہ، تو قتل عمد کے نتیجے میں وارث اپنے مورث کی میراث سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر بیٹے کو میراث میں حصہ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے دوسرے کے لیے وصیت کی اور جس کے لیے وصیت کی ہے وہ اپنی موسی کو مار دے، جان سے مار دے، اس کا قتل عمد کر لے، تو موسیٰ لہو جو ہے اگر وہ اپنے موسی کو مار دے تو اس سے وہ وصیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ اس سے وصیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو اس کی براہ راست سزائیں ہیں جس میں قصاص ہے، دیت ہے اور تعزیر ہے۔ براہ راست قتل عمد قصاص کو ہی واجب کرتا ہے۔ کبھی کبھار کسی وجہ سے قصاص لینا ممکن نہیں ہوتا، قصاص یا تو ممکن ہی نہیں ہوتا یا کسی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے، جس کی تفصیل ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو اس صورت میں پھر دیت واجب ہوتی ہے، اور دیت کے ساتھ تعزیر بھی اگر قاضی مناسب سمجھے تو وہ قاتل کو تعزیری سزا بھی دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس صورت میں قصاص نہیں لیا جاتا، اس صورت میں دیت واجب ہوتی ہے، لیکن قاضی اس کو تعزیری سزا بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے دیت بھی ممکن نہ ہو، مثال کے طور پر مقتول کے ورثہ قاتل کو قصاص سے بھی معاف کر دیں اور دیت سے بھی معاف کر دیں، پھر اس کے بعد قاضی اگر مناسب سمجھے تو اس کو تعزیری سزا دے سکتا ہے۔ تو یہ براہ راست سزائیں یا جو اس کے تبعی سزائیں ہیں اس کا مختصر ذکر تھا، آگے ہم اس پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ قصاص کے ضمن میں اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے قصاص ممتنع ہو جاتا ہے، اس کو موانع القصاص کہا جاتا ہے، جس صورت میں پھر قصاص لینا ممکن نہیں ہوتا اور شرعاً وہ قصاص پھر ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مقتول قاتل کا جز ہو تو اس صورت میں وہ قصاص ساقط ہو جاتا ہے، قصاص پر نہیں لیا جاتا۔ جز سے مراد یہ ہے کہ اگر مقتول قاتل کی اولاد میں سے ہے۔ اس بارے میں اصل میں حدیث میں آتا ہے لا یقاد الوالد بولدہ، کہ والد سے اپنے بیٹے کی وجہ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ قتل عمد کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کا الٹا نہیں ہے، اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو بیٹے سے قصاص لیا جائے گا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن حدیث میں چونکہ آیا ہے، کچھ فقہا اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ باپ اپنے بیٹے کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا ہے، اس کی زندگی کا ذریعہ بنا ہے، اس سے بیٹے کو اب باپ کے قتل کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ شاذ و نادر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے، تو عموماً سزائیں ان جرائم پہ دی جاتی ہیں جو کثیر الوقوع ہوتی ہے۔ بہرحال باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جاتا، اور یہ حکم صرف باپ کا نہیں ہے اور نہ یہ حکم صرف بیٹے کا ہے، بلکہ باپ میں سارے اوپر والے رشتہ دار شامل ہیں، جس میں باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، یہ سارے کے سارے مذکر اور مؤنث سارے رشتہ دار اس میں آتے ہیں۔ اسی طرح جو بیٹا ہے اس میں بھی سارے رشتہ دار آتے ہیں، سارے نیچے کے رشتے آتے ہیں، جیسے باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے، پوتے کو، پڑ پوتے کو، اسی طرح سے پوتی کو، نواسی کو، یہ سارے کے سارے رشتے اس میں آتے ہیں۔
اور یہ حکم جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ خواتین کو بھی شامل ہے، تو ماں بھی اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو ماں سے قصاص نہیں لیا جاتا۔ اس میں امام احمد بن حنبل کی ایک غیر راجح رائے ہے کہ ماں کو یہ حکم شامل نہیں ہے۔ وہ اس حکم کو جوڑتے ہیں ولایت کے باپ کے ساتھ کہ چونکہ باپ کو اپنے بیٹے کے اوپر ولایت حاصل ہوتی ہے اس لیے اسے نہیں قتل کیا جاتا، ماں کو اپنے بیٹے کے اوپر ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ جزئیت ہے، اس لیے کہ باپ کو تو اپنے بالغ بیٹے کے اوپر بھی ولایت حاصل نہیں ہوتی، حالانکہ یہ حکم اس صورت کو بھی شامل ہے۔ تو اس لیے راجح رائے یہی ہے، اور امام احمد کی بھی راجح رائے یہی ہے کہ یہ حکم ماں کو بھی شامل ہے، دادی نانی ان سب کو شامل ہے۔ اس میں یہ جو ساری تفصیل ذکر کی گئی یہ عام جمہور علماء کے مطابق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اس حدیث کی ایک اور طرح سے تشریح کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹے سے قصاص نہ لینے کا جو حکم ہے اس کا تعلق تأدیب سے ہے، کہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو تادیبی سزا دینا چاہتا تھا اور اس کا نتیجہ قتل کی صورت میں نکلا، اس لیے قصاص نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بالکل شبہ نہ ہو تادیب کا اور بالکل قطعی طور پہ یہ ثابت ہو جائے کہ باپ اپنے بیٹے کا مرڈر ہی کرنا چاہتا تھا، مثال کے طور پہ باپ اپنے بیٹے کو پکڑ لے اور اسے اس کی گردن پہ یا گلے پہ چوری رکھ لے، تو اس کا مطلب تادیبی سزا تو نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں پھر اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صرف اس صورت میں جہاں پہ اس بات کا شبہ موجود ہو کہ باپ اپنے بیٹے کو کوئی سزا دینا چاہتا تھا، جیسے اس نے لاٹھی سے مارا، ڈنڈے سے مارا، پتھر سے مارا، تو یہ حکم حدیث صرف ان صورتوں کو شامل ہے۔ بہرحال یہ امام مالک کی رائے ہے، لیکن باقی جمہور فقہاء اس سے اختلاف نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم بالکل عام ہے۔ یہ پہلی صورت ہے موانع القصاص میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر قاتل اور مقتول کچھ خاص چیزوں میں برابر نہ ہوں تو کچھ فقہاء کے ہاں اس صورت میں بھی قصاص نہیں لیا جاتا۔ اس لیے جمہور فقہاء کے ہاں قصاص کے واجب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں برابر ہوں، اور یہ برابری کس چیز میں ہے؟ نمبر 1 آزادی میں ہے، اور نمبر 2 اسلام میں۔ اس کے علاوہ باقی کسی بھی چیز میں برابری شرط نہیں ہے۔ چنانچہ ذات پات کے لحاظ سے اگر قاتل اور مقتول میں برابری نہ ہو، مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے قاتل اور مقتول میں برابری نہ ہو، تو اس صورت میں قصاص لیا جاتا ہے، یا درجے کے لحاظ سے قاتل سردار ہے اور مقتول عام آدمی ہے تو اس سے قصاص ساقط نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو برابری ہے جو فقہاء اس کے قائل ہیں وہ صرف 2 چیزوں میں برابری کے قائل ہیں۔ پہلی چیز ہے آزادی، اس لیے جمہور فقہاء کے ہاں اگر کوئی آزاد آدمی کسی غلام کو قتل کر دے تو آزاد آدمی کو قصاصاً نہیں قتل کیا جائے گا، اور اس کا الٹا اگر ہے، اگر کوئی غلام کسی آزاد کو قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آزاد اور غلام دونوں کے درمیان بہت زیادہ تفاوت ہے اور قصاص برابری کو چاہتا ہے، تو اس لیے اس صورت میں اس سے قصاص جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ حکم نہیں ہے، بلکہ آزاد اور قصاص دونوں میں قصاص کا حکم چلتا ہے۔ اس لیے اگر وہ آزاد آدمی غلام کو بھی قتل کر دے تو آزاد آدمی سے قصاصاً اسے سزا لی جائے گی اور اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ دوسری چیز ہے اسلام، جس میں برابر ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ یہاں پر بھی امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو مسلمان کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس کا الٹا ہے کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو قتل کر دے تو کافر سے قصاصاً اسے سزا دی جائے گی، یعنی وہ مسلمان اور کافر میں برابری کے قائل نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب تو ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا، اس لیے اگر کافر مسلمان کو قتل کر دے، کوئی ذمی کافر، تو اسے قتل کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان حضرات کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مسلمان اور کافر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے اس قصاص میں۔ اس سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو دارالاسلام کے اندر کافر ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مستقل شہری جو ہوتا ہے جو ذمی کہلاتا ہے، دوسرا وقتی طور پہ جو آیا ہوتا ہے جو مستامن کہلاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر مسلمان ذمی کو قتل کر دے تو مسلمان سے قصاص لیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی مستامن کو قتل کر دے تو اس صورت میں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔
تو یہ دوسری چیز تھی کہ جس کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کہ مقتول اور قاتل کا برابر ہونا ضروری ہے، اور یہ صرف 2 چیزوں میں ہے اور اس میں بھی اختلاف ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق یہ موانع القصاص میں سے نہیں ہے۔ جو تیسرا مانع ہے وہ اعفاء احد الفاعلین عن القصاص۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 یا زیادہ لوگ مشترکہ طور پہ کسی کو قتل کر دیں اور اس میں سے کسی ایک سے قصاص کی سزا معاف ہو، اس سے قصاص نہ لیا جا سکتا ہو، تو دوسرے سے بھی کچھ صورتوں میں قصاص ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دے اور دوسرا آدمی غلطی سے فائرنگ کر لے اور دونوں کی فائرنگ سے وہ بندہ مر جائے۔ اب جس نے غلطی سے قتل کیا ہے اس سے تو قصاص نہیں لیا جا سکتا، تو کیا جان بوجھ کے جس نے قتل کیا ہے اس سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں؟ اسی طرح اگر ایک باپ اور ایک اجنبی آدمی نے بیٹے کو قتل کیا، اب باپ سے قصاص نہیں لیا جا سکتا لیکن اجنبی سے تو قصاص لیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی بندے کو قصاص سے بری قرار دیا جاتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایکشن بذات خود ایسا ہے کہ جس میں قصاص نہیں ہے، جیسے کوئی آدمی غلطی سے کسی کو قتل کرتا ہے یا قتل شبہ عمد کے ذریعے کسی کو قتل کرتا ہے، تو یہ قتل ہے ہی ایسی قسم ہے قتل کی کہ جس میں قصاص نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی 2 لوگ مشترکہ طور پہ کسی کو قتل کر دیں، ایک نے غلطی سے فائرنگ کی اور دوسرے نے جان بوجھ کے فائرنگ کی، اب جو غلطی سے فائرنگ کرنے والا ہے اس سے قصاص نہیں لیا جا سکتا، لیکن یہاں پہ فعل کے اندر بذات خود جو ہے کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ تو اس صورت میں اگر 2 لوگ اس طرح شریک ہو کے کسی کو قتل کر دیں تو فقہا کے ہاں چونکہ مخطئ سے قصاص نہیں لیا جاتا، تو عامد جس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے اس پر بھی قصاص کی سزا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شبہ کی وجہ سے قصاص کی سزا معاف ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ شبہ ہے، شبہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جس آدمی نے غلطی سے فائرنگ کی ہے اس کی فائرنگ سے وہ بندہ مرا ہو، تو اس شبہ کی وجہ سے دوسرے سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جہاں پر کسی ایک سے قصاص نہیں لیا جاتا لیکن فعل کے اندر مسئلہ نہیں ہے بلکہ فاعل کے اندر مسئلہ ہے، اور فاعل کے اندر مسئلہ ہونے کی یہی صورت ہے کہ باپ کسی اجنبی کے ساتھ مل کر کسی کو قتل کر دے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی پاگل اور عاقل کسی کو مل کر قتل کر دیں، یا کوئی بچہ اور بالغ مل کر کسی کو قتل کر دے، یا ایک بندہ سیلف ڈیفنس میں کسی کو قتل کر رہا تھا اور دوسرے نے جان بوجھ کے اسے قتل کیا۔ تو ان تمام صورتوں میں ایک آدمی سے قصاص کی سزا اس پہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فاعل کے اندر یہاں پہ کوئی ایسی وجہ آ گئی جس کی وجہ سے قصاص نہیں ہے۔ تو اس صورت میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس صورت میں بھی قصاص کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ باپ کی گولی سے وہ بندہ مرا ہو، بچے کی گولی سے مرا ہو، پاگل آدمی کے وار سے وہ مرا ہو، جبکہ باقی فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں چونکہ یہاں پر اس عذر کا یا اس استثنائی وجہ کا تعلق صرف فاعل سے ہے، دوسرا تو چونکہ بالکل اس میں تو کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر باپ اور اجنبی ہے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جاتا، لیکن اجنبی میں تو کوئی قصاص کی سقوط کی وجہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فاعل کے اندر کوئی مسئلہ ہے اس سے دوسرے آدمی کی سزا پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اسے قصاص کی سزا دی جائے گی، لیکن باپ سے، پاگل سے اور بچے سے قصاص کی سزا نہیں لی جائے گی۔ تو پہلی صورت جو ہے جو جہاں پہ فعل کے اندر مسئلہ ہے اس میں فقہا دوسرے سے بھی قصاص کے سقوط کے قائل ہیں، لیکن جہاں پہ فاعل کے اندر مسئلہ ہے تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قصاص کے نہ ہونے کے قائل ہیں، جبکہ باقی فقہا کے یہاں قصاص لیا جائے گا۔ جو چوتھی وجہ ہے موانع القصاص میں جس کی وجہ سے قصاص نہیں لیا جاتا وہ ہے قتل بالسبب، اور اس کی وضاحت ہم نے پڑھ لی تھی کہ قتل بالسبب اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کے قتل ہونے کا ذریعہ بن جائے، اس طرح سے جیسے کسی نے کنواں کھودا اور دوسرا آدمی آ کے اس کے اندر گر گیا، تو اس صورت میں اگر تعدی ثابت ہو جائے کہ اس نے زیادتی کی تھی، اس کو اجازت نہیں تھی شرعاً ایسا کرنے کی، کسی آدمی نے دوسرے کے راستے میں کنواں کھودا یا شارع عام میں کنواں کھودا، تو اس کو قتل بالسبب کہتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ فقہ حنفی کے مطابق قتل بالسبب میں قصاص نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ قصاص کا مطلب برابری ہے، اور قتل بالسبب میں تو برابری نہیں ہو سکتی،
کہ قاتل کے لیے بھی کنواں کھودا جائے کہ وہ اس میں گر جائے، تو چونکہ قتل بالسبب میں برابری نہیں ہو سکتی، تو اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قتل بالسبب کی تمام صورتوں میں قصاص نہیں ہے، جبکہ باقی فقہا کے ہاں قتل بالسبب میں بھی قصاص جاری ہوتا ہے۔ اس کی کافی ساری شرائط ہیں، اس پہ ہم آگے جا کے کسی اور موقع پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ چھٹی وجہ یہ ہے، پانچویں وجہ موانع القصاص میں سے پانچواں معنی یہ ہے کہ ولی الدم مجہول ہو۔ آگے ہم بات کریں گے کہ قصاص کے لیے ولی الدم کی تعین بہت زیادہ ضروری ہے کہ قصاص کا حق کس کے پاس ہے۔ اب اگر ولی الدم مجہول ہے، اس کا بالکل پتہ نہیں ہے، تو اس صورت میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قصاص نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ جو صاحب حق ہے وہ خود موجود نہیں ہے، مجہول ہے، تو کوئی اور اس کی طرف سے نائب بن کے قصاص نہیں لے سکتا۔ جبکہ باقی فقہا کہ ہاں اگر ولی الدم مجہول ہے تو قاضی اس کی طرف سے نائب بن کے قصاص لے سکتا ہے۔ تو ولی الدم کی جہالت فقہ حنفی کے مطابق موانع القصاص میں سے ہے، جبکہ باقی فقہا کے ہاں یہ موانع القصاص میں سے نہیں ہے، اور اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ چھٹا معنی یہ ہے کہ قتل اگر دارالحرب میں واقع ہوا ہو، اس کے لیے جو پچھلے اس میں لیکچر سیریز میں ہم نے اس پہ بات کی تھی، سریان النصوص الجنائیہ علی المکان، کہ جو کرمنل لاء کی اپلیکیشن کے حوالے سے جو دارالاسلام اور دارالحرب کا تصور ہے، اس پہ ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حربی دارالحرب کے اندر مسلمان قاضی کی جورسڈکشن نہیں ہوتی۔ اب اگر دارالحرب کے اندر کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں قصاص کے قائل نہیں ہیں، اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی حربی کافر اسلام لایا اور وہ دارالحرب کے اندر ہی رہا، اور اس نے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی، جب ہجرت نہیں کی اور وہ ادھر ہی رہا، تو چونکہ وہ دارالاسلام کا شہری نہیں بنا، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق جب تک وہ دارالحرب میں ہے تو اس کو عصمت حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عصمت کا مطلب دو مطلب ہے، ایک ہے عصمت مؤثمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قتل کرنا گناہ ہے، تو وہ تو کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا گناہ ہے، وہ والی عصمت اس کو حاصل ہے۔ ایک ہے عصمت مقومہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کا اس طرح معصوم ہونا کہ اس کے قتل کے نتیجے میں یا تو قصاص واجب ہو یا دیت واجب ہو۔ اس کے لیے امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق صرف اسلام لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دارالاسلام میں آنا بھی شرط ہے۔ تو اگر کوئی حربی کافر اسلام لایا اور ابھی تک دارالحرب میں ہے تو اس کو یہ والی عصمت حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کو قتل کرنے کی وجہ سے نہ قصاص واجب ہوگا نہ دیت واجب ہوگی۔ یہ پہلی صورت ہے کہ اگر کوئی ایسے مسلمان کو قتل کر دے تو نہ قصاص ہے نہ دیت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بندہ دارالاسلام کا شہری ہے لیکن وہ وقتی طور پہ دارالحرب چلا گیا، جیسے کوئی تجارت کی نیت سے دارالحرب چلا گیا امن لے کے، یا کسی مسلمان کو حربی کافروں نے قید کر کے اپنے پاس لے گئے اور وہاں پہ دارالحرب کے اندر کسی اور تاجر نے اس تاجر کو قتل کیا یا کسی قیدی نے دوسرے قیدی کو قتل کیا، تو چونکہ اس صورت میں بھی یہ دارالحرب قاضی کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، تو اس قتل کی وجہ سے بھی قصاص واجب نہیں ہوگا۔ پھر قصاص جب واجب نہیں ہوتا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تاجر والی صورت میں دیت واجب ہوگی، جبکہ اسیر اور قیدی والی صورت میں دیت بھی واجب نہیں ہوگی۔ اس میں بھی ایک باریک فرق ہے، اس لیے کہ تاجر اپنے ارادے سے گیا ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے، وہ کفار کے تابع نہیں ہے، جبکہ جو قیدی ہے وہ کفار کے تابع ہے، وہ اپنے ارادے سے نہیں آ سکتا، وہ ان کے ہاں قید ہے، تو اس صورت میں اس کو بھی مکمل عصمت حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کی وجہ سے نہ تو قصاص واجب ہوگا نہ دیت واجب ہوگی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ قتل عمد کے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی چیز قصاص واجب نہیں ہوگی۔ جبکہ باقی فقہا کے ہاں جس میں امام شافعی، امام احمد، امام مالک، خود امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، ان کے ہاں دونوں صورتوں میں چاہے وہ مسلمان وہاں کا رہائشی ہے، ابھی دارالاسلام اس نے ہجرت نہیں کی، چاہے وہ دارالاسلام سے دارالحرب کی طرف گیا ہے، دونوں صورتوں میں اگر کوئی اس کو قتل کرے گا تو اس کے قتل کی وجہ سے قصاص واجب ہوگا، اور یہ موانع القصاص میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ایک معصوم جان لی ہے، اس کی وجہ سے قصاص اس پر واجب ہوگا۔ یہ موانع القصاص تھے، تقریباً 6 موانع القصاص کا ہم نے ذکر کیا جس کی وجہ سے قصاص لینا ممتنع ہو جاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ کہ کیا قصاص متعین طور پہ واجب ہے
یا اس میں ولی الدم کے پاس اختیار ہوتا ہے؟ تو یہ ایک مشہور مسئلہ ہے جس پہ کافی سارے مسائل مبنی ہیں کہ کیا قصاص متعین طور پہ واجب ہوتا ہے یا یہ آپشنل ہے۔ ولی الدم کا مطلب ہے جس کے پاس قصاص کا اختیار ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کو قتل کیا گیا، اب جو اس کا بیٹا ہے وہ ولی الدم ہے تو اس کے پاس قصاص کا اختیار ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اس بات کے قائل ہیں کہ مقتول کے ولی کے پاس متعین طور پہ صرف قصاص کا اختیار ہے، اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ قصاص اور دیت میں کسی چیز کا انتخاب کرے، بلکہ اس کے پاس صرف قصاص کا اختیار ہے، اور اگر وہ قصاص کو چھوڑ کے دیت لینا چاہے گا تو اس کے لیے قاتل کی رضامندی ضروری ہے، وہ دونوں باہمی رضامندی سے دیت پر صلح کر سکتے ہیں۔ جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ان کے ہاں قتل عمد سے دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز واجب ہوتی ہے، یا تو قصاص یا دیت۔ تو صرف قصاص واجب نہیں ہوتا بلکہ قصاص و دیت دونوں میں سے ایک چیز واجب ہوتی ہے، اور ولی الدم کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو قصاص لے لے چاہے تو دیت لے لے۔ اب یہ جو بنیادی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے کافی سارے مسائل پہ فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیا دیت کے لیے قاتل کی رضامندی ضروری ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قاتل کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر قاتل کہتا ہے کہ میں دیت نہیں دیتا، مجھے قتل ہی کر دیں، تو مقتول کے اولیاء دیت نہیں لے سکتے، پر ان کو قتل ہی کرنا پڑے گا اگر وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تو وہ معاف کریں گے۔ دیت کے لیے قاتل کی رضامندی ضروری ہے، جبکہ باقی فقہا کے یہاں دیت کے لیے قاتل کی رضامندی ضروری نہیں ہے، امام شافعی اور امام احمد کے یہاں، بلکہ اگر مقتول کے ورثہ دیت لینا چاہیں تو فوراً دیت واجب ہو جائے گی اور اس کے لیے قاتل کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ یہ پہلا اختلافی مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ جو اسی پر مبنی ہے کہ اگر ایک ہی آدمی نے 4 لوگوں کو قتل کیا ہے، مثال کے طور پر، اب 4 لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ قاضی کے پاس آیا، اس نے قصاص کا مطالبہ کیا اور قاضی نے اس کے مطالبے پر قصاص لیا، تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے ہاں یہ قصاص سب کے لیے لیا گیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک کے لیے قصاص لیا گیا اور باقیوں کا حق رہ گیا، اس لیے کہ ان سب کا مقصد تو قصاص سے تھا اور وہ بندہ مار دیا گیا تو ان کا حق ادا ہو گیا۔ اب باقی لوگ دیت نہیں کلیم کر سکتے، اس لیے کہ قاتل کے ساتھ صلح نہیں ہوئی، قاتل تو دنیا سے گیا۔ جبکہ امام شافعی اور امام احمد کے ہاں اس صورت میں قاتل کی جو قتل ہو گیا ہے وہ کسی ایک کے لیے قتل ہوا ہے اور باقی لوگ دیت کلیم کر سکتے ہیں، تو جس کے لیے قتل ہوا اس نے تو قصاص لے لیا، جو باقی لوگ ہیں وہ دیت لے سکتے ہیں۔ اس میں پھر چھوٹا سا اختلاف ہے، جیسے امام شافعی کے ہاں قصاص واجب ہوتا ہے پہلے مقتول کے اولیاء کے لیے، اگر وہ قصاص نہیں لینا چاہتے پھر دوسرے کے لیے، پھر تیسرے کے لیے، پھر چوتھے کے لیے۔ تو اگر اس ترتیب کے مطابق کسی کے لیے قصاص لیا گیا یا قاضی نے کسی کے لیے قصاص کا فیصلہ کیا تو باقی لوگ دیت لے سکتے ہیں۔ جبکہ امام احمد کے ہاں اگر 4 لوگ ہیں اور 2 لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قصاص لینا ہے، 2 لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیت لینی ہے، تو 2 کے لیے قصاص ہے اور 2 کے لیے دیت ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قاتل اپنی موت آپ مر گیا، مثال کے طور پہ مقتول کے اولیاء نے ابھی قصاص نہیں لیا اور قاتل خود بخود مر گیا، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے ہاں قصاص اس کی وجہ سے قصاص کا حق ساقط ہو گیا، اس لیے کہ وہ جو بندہ تھا قاتل وہ تو دنیا سے گیا، اب وہ خود اپنی موت آپ مر گیا، تو اس لیے اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قصاص کا حق ساقط ہو جاتا ہے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے ہاں وہ مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ دیت لے سکتے ہیں، دیت کلیم کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں ان کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ قصاص کا حق کس کے پاس ہے؟ تو تمام جمہور کے ہاں قصاص کا حق تمام ورثاء کے پاس ہے، جتنے بھی ورثاء ہیں ان سب کے پاس قصاص کا حق ہے، چاہے وہ خاتون ہے، چاہے مرد ہے اور بیٹی ہے، شوہر ہے، ماں باپ ہے، جو بھی ہے۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قصاص کا حق صرف اور صرف مذکر کے پاس ہوتا ہے، اگر مذکر موجود ہو۔ اس کے لیے 2 شرائط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مذکر ہو اور وہ عصبہ ہو، یعنی میراث میں وہ عصبہ ہو۔ عصبہ اس کو کہتے ہیں جس کو بچا ہوا پورا کا پورا مال ملتا ہے، اور اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ اس لیے شوہر چونکہ عصبہ نہیں ہے، وہ فکس شیئر ہولڈر ہے، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو امام مالک کے ہاں شوہر ولی الدم نہیں ہے، وہ مستحق نہیں ہے قصاص کا حق اس کے پاس نہیں ہے۔
جبکہ باقی فقہا کے ہاں تمام ورثہ مستحق القصاص یا ولی الدم ہیں۔ تو امام مالک کے ہاں ولی الدم وہ عصبہ ہے جو مذکر ہو۔ پھر عصبات میں ترتیب ہے، سب سے پہلے بیٹا پوتا وغیرہ ہے، دوسرے نمبر پہ باپ دادا وغیرہ ہے، تیسرے نمبر پہ بھائی بھتیجے ہیں، چوتھے نمبر پہ چچا اور چچا زاد بھائی ہیں۔ تو یہی ترتیب جو میراث میں ہے یہاں پر بھی چلے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک کے ہاں خاتون ولی الدم نہیں ہوتی، الا یہ کہ اس میں 3 شرائط موجود ہوں تو پھر خاتون بھی ولی الدم ہو سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس کو میراث میں حصہ ملتا ہو۔ اب جیسے خالہ کو اور پھوپھی کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تو وہ ولی الدم نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے برابر کے درجے کا کوئی عصبہ موجود نہ ہو، یا تو بالکل عصبہ نہ ہو یا ہو لیکن اس سے کم درجے کا ہو۔ جیسے بیٹی ہے، اگر بیٹا نہیں ہے، کوئی بھی عصبہ نہیں ہے تو پھر بیٹی ولی الدم ہے۔ لیکن اگر بیٹی اور چچا ہے تو چچا تو عصبہ ہے، لیکن چونکہ بیٹی قریب کی ہے، قریب کی براہ راست رشتہ دار ہے، تو پھر اس صورت میں دوسرا عصبہ موجود ہے لیکن وہ دور کا ہے، تو اس سے بیٹی پھر ولی الدم ہو سکتی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وارث ہو، دوسرا یہ کہ اس کے برابر کا کوئی عصبہ موجود نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ اس حالت میں ہو کہ اگر اس کو مرد فرض کیا جائے تو وہ خود عصبہ ہوتی وہ خاتون۔ جیسے بیٹی کو مرد فرض کیا جائے تو وہ بیٹا ہے، وہ عصبہ ہے۔ ماں کو مرد فرض کیا جائے تو وہ باپ ہے، تو وہ بھی عصبہ ہے۔ لیکن اگر نانی کو مذکر فرض کر لیں تو وہ نانا ہے، نانا تو عصبہ ہے نہیں، تو اس نے نانی کو وہ ولی الدم نہیں ہے۔ تو خاتون ولی الدم بنتی ہے لیکن 3 شرائط ہے۔ پہلی شرط ہے کہ وارث ہو، اس کے برابر کا کوئی عصبہ موجود نہ ہو۔ نمبر 3 یہ ہے کہ وہ اگر اس کو مذکر فرض کیا جائے تو وہ عصبہ ہوتی۔ تو یہ 3 صورتیں شرائط اگر ہیں تو پھر وہ عصبہ وہ ولی الدم ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ 3 شرائط موجود نہیں ہیں تو پھر وہ ولی الدم نہیں ہوگی۔ تو یہ ولی الدم میں اختلاف ہے کہ ولی الدم کون ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ولی الدم جو ہے وہ یہ جو اولیاء ہیں، آیا ان کے پاس جو قصاص کا حق ہے یہ مشترکہ طور پہ ہے یا ہر ایک کے پاس مکمل ہے؟ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ کیا جو اگر ایک سے زیادہ وارث ہے، مثال کے طور پہ کسی آدمی کو قتل کیا گیا، ایک اس کی بیوی ہے، ایک باپ ماں اور بیٹی ہے، تو اب بیٹی کو آدھا ملتا ہے، ماں کو 1 چھٹا ملتا ہے، باپ اس صورت میں چھٹا بھی ملتا ہے، عصبہ بھی ہے، اور بیوی کو 1/8 ملتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اولیاء الدم ہیں، لیکن کیا یہ سارے مشترکہ طور پہ اس کے مالک ہیں یا ان میں سے ہر ایک مستقلاً قصاص کا حق رکھتا ہے؟ تو اس میں اس پر آگے ایک ثمرہ اختلاف مبنی ہوگا جس سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اگر وارث ایک ہی ہے تو سب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہی مکمل طور پہ ولی الدم ہے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ ہے جیسے یہ صورت ہے تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قصاص کی جو اولیاء ہیں ان میں سے ہر ایک مکمل طور پہ ولی الدم ہے، ہر ایک مکمل طور پہ مستحق القصاص ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں قصاص کا حق براہ راست اولیاء کو ملتا ہے۔ جو مقتول ہے جیسے ہی وہ قتل ہوا تو قصاص کا رائٹ اسٹیبلش ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے قتل ہونے کے بعد قصاص کا حق براہ راست ان کو ملتا ہے، اور اس لیے ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ مستقل طور پہ قصاص کے حق کا مالک ہے۔ جبکہ باقی حضرات امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف، امام محمد، ان کے ہاں یہ سارے کے سارے مشترکہ طور پہ حق القصاص کے مالک ہیں۔ اس کو آپ 2 مثالوں سے سمجھیں۔ جیسے اگر ایک گھر ہے جس میں 4 لوگ شریک ہیں اور ہر ایک کا 25% حصہ ہے، تو یہ سارے مشترکہ طور پہ اس کے مالک ہیں۔ ایک مالک دوسروں کی رضامندی کے بغیر اپنا حصہ تو بیچ سکتا ہے، باقیوں کا حصہ نہیں بیچ سکتا۔ لیکن اگر ایک بہن ہے جس کے 2 بھائی ہیں، وہ نابالغ ہے، تو یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ نکاح کے ولی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک مکمل طور پہ ولی ہے۔ اس لیے دونوں میں سے جس نے بھی نکاح پڑھا دیا، نکاح کروا دیا، تو وہ نکاح ویلڈ ہے، اور اگر دونوں نے نکاح کروایا تو جس نے پہلے نکاح کیا اس کا نکاح ویلڈ ہوگا۔ تو نکاح کے درست ہونے کے لیے ان دونوں کی رضامندی ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی ایک ولی نے بھی نکاح کیا تو وہ نکاح درست ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں سے ہر ایک بھائی جو ہے مکمل طور پہ قصاص کا اس کا نکاح کا ولی ہے۔ اب
یہی والی تفصیل یہاں پر بھی ہے کہ کیا یہ مشترکہ طور پہ ہیں یا مستقل طور پہ ہیں۔ اس کا جو ثمرہ اختلاف نکلتا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو مسئلے کی صحیح وضاحت ہو جائے گی کہ اگر کسی باپ کو قتل کیا گیا اور اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بالغ ہے دوسرا بیٹا نابالغ ہے، تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نابالغ کی بلوغت کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ بالغ بیٹے کے لیے قصاص لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مکمل طور پہ قصاص کا ولی ہے، بچہ بھی ہے لیکن بچہ چونکہ نابالغ ہے تو صرف بالغ کے لیے بھی قصاص لیا جا سکتا ہے، جبکہ باقی تمام فقہا کے ہاں اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ یہ بچہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد پھر اگر دونوں بھائی قصاص لینا چاہتے ہیں تو قصاص لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی ایک معاف کرنا چاہتا ہے تو پھر اس صورت میں قصاص واجب نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پہلی رائے کے مطابق چونکہ ہر ایک جو ہے مکمل طور پہ قصاص کا مالک ہے تو دوسرے کا انتظار نہیں کیا جائے گا اس کی بلوغت کا۔ دوسری رائے کے مطابق چونکہ یہ دونوں مشترکہ طور پہ قصاص کا حق رکھتے ہیں اس سے دوسرے کی بلوغت کا انتظار کیا جائے گا، لیکن یہ اختلاف جو ہے نا صرف بلوغت والے مسئلے میں ہے۔ اگر 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا غائب ہے تو اس صورت میں بالاتفاق اس غائب بیٹے کا انتظار کیا جائے گا، اس لیے کہ غائب میں معافی کا امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ غائب بیٹے نے قاتل کو معاف کر دیا ہو اور وہ قصاص نہ لینا چاہتا ہو، تو اس صورت میں قصاص تو نہیں لیا جا سکتا، جبکہ بچے میں تو قصاص معاف کر دینے کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بچہ قاتل کو معاف بھی کر دے تو وہ معافی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس صورت میں قصاص کا امکان، معافی کا امکان ہے غائب ہونے کی صورت میں، تو اس لیے قصاص نہیں لیا جائے گا، جبکہ نابالغ کی صورت میں معافی کا امکان نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہم اس کی بلوغت کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قصاص کی وصولی ہے جس کو ہم استیفاء القصاص کہتے ہیں، تو یہ کون کرے گا؟ تو قصاص کی وصولی یہ ولی الدم خود کرے گا، اور جو ولی الدم ہے اس کو قصاص کے موقع پہ لایا جائے گا، اس کے ہاتھ میں تلوار دی جائے گی، اسے کہا جائے گا کہ اپنا قصاص لو۔ اگر وہ تجربہ رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے تو پھر قصاص وہ خود لے گا قاضی کی اجازت سے۔ اگر وہ خود نہیں لے سکتا، مثال کے طور پہ وہ معذور ہے، پھر قاضی اس کی طرف سے کسی کو نائب بنا کے کسی جلاد وغیرہ کو قصاص دینے کا کہہ سکتا ہے، لیکن ولی الدم سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ وہ قصاص لے گا۔ اس ضمن میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا قصاص لینے کا ایک ہی طریقہ ہے یا مختلف طریقے ہیں جس میں سے قاتل کے ساتھ وہی طریقہ کیا جائے گا جس طریقے سے اس نے مقتول کو قتل کیا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور ایک روایت امام احمد کی بھی ہے کہ قصاص صرف اور صرف تلوار کے ذریعے لیا جائے گا، یعنی اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور قاتل نے مقتول کو جس طریقے سے قتل کیا تھا اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ قاضی اپنے طریقے کے مطابق قصاص لے گا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا قود الا بالسیف، کہ قصاص جو ہے تلوار ہی کے ذریعے اس کو وصول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر قاتل نے مقتول کو جلایا تھا، ڈبویا تھا، پہاڑ سے گرایا تھا، تمام صورتوں میں قصاص جو ہے نا صرف تلوار کے ذریعے ہی لیا جائے گا، اور اگر مقتول کے اولیاء نے اپنی طرف سے اس کو کسی دوسرے طریقے سے قتل کیا تو قاضی پھر ان کو کوئی مناسب تعزیری سزا دے سکتا ہے کہ انہوں نے قاضی کے اختیارات کو استعمال کیا اور ماورائے عدالت اس کو قتل کیا، لیکن چونکہ وہ ان کے لیے تو وہ بندہ محضر الدم تھا اور ان کے لیے وہ قصاص لینا جائز تھا، یعنی وہ قصاص کا حق رکھتے تھے، تو اس سے ان کو قصاص میں نہیں قتل کیا جائے گا لیکن کوئی مناسب تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔ باقی فقہا کے ہاں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کی بھی ایک روایت یہی ہے کہ ولی کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے قاتل کو اسی طریقے سے قتل کرنا ہے جس طریقے سے اس نے مقتول کی جان لی تھی، تو یہ ان کو اختیار دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر قاتل نے مقتول کو جلایا تھا تو ان کے پاس جلانے کا اختیار ہے، ویسے تو جلانے کی سزا نہیں دی جا سکتی لیکن قصاص میں جلایا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو ڈبویا تھا تو وہ ڈبونے کا اختیار رکھتے ہیں، پہاڑ سے گرایا تھا تو پہاڑ سے گرانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وہی جو جس طریقے سے قاتل نے قتل کیا تھا اسی طریقے سے وہ اسے قتل کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن اگر وہ از خود کہے کہ میں نے بے شک اس کو تلوار سے قتل کیا جائے تو پھر تلوار کے ذریعے اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اس کے پاس اختیار بہرحال ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر زیادتی کی جائے تو جس طریقے سے زیادتی ہوئی ہے اسی طریقے سے اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان کے ہاں وہی اسی طریقے سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ وہ طریقہ حرام ہو۔
کسی حرام طریقے سے اس کو قتل کیا گیا تھا تو اب وہ طریقہ تو نہیں اختیار کیا جا سکتا، اس صورت میں پھر تلوار کے ذریعے وہ قصاص لیا جائے گا۔ پھر اس میں ایک اور مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قصاص کے وقت تمام اولیاء الدم کا بذات خود حاضر ہونا ضروری ہے، وہ اس وقت موجود ہوں گے، ان کی طرف سے کوئی وکیل نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جب وہ خود موجود ہوں تو کبھی کبھار قصاص لینے کے وقت کوئی ایسا منظر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ قاتل کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بیوی بچوں کو، اس کے اہل خانہ کو جب وہ دیکھتے ہیں تو کبھی کبھار مقتول کے ورثاء پیسے لے کر یا مفت ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ ایسے بارہا ہوا ہے کہ پہلے تو انہوں نے قصاص کا حق کلیم کیا، لیکن جب اس کو قصاص کے لیے پیش کیا گیا تو اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا اور انہیں معاف کر دیا۔ تو اس لیے معافی کا امکان چونکہ آخر تک رہتا ہے تو امام ابو حنیفہ کیا یہ لازمی شرط ہے کہ وہ خود آئے گا ولی الدم، اور سارے اگر ایک سے زیادہ ہے تو ان سب کا آنا ضروری ہے اور اس مجلس میں موجود ہونا ضروری ہے، اس کی طرف سے کوئی وکیل یہ قصاص وصول نہیں کر سکتا۔ جبکہ باقی فقہا کے ہاں یہ ضروری نہیں ہے، قصاص تو اس نے خود کلیم کیا ہے لیکن قصاص کی وصولی کے وقت ان کی طرف سے کوئی وکیل بھی آ سکتا ہے، خود ان کی حاضری ضروری نہیں ہے باقی فقہا کے ہاں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ حاضری ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں معافی کا امکان بہرحال موجود ہے۔ تو یہ قصاص سے متعلق کچھ مباحث تھے جس کا آج ہم نے ذکر کیا، مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آئیں گی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس لیکچر کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے اس پورے لیکچر کا جو ٹیکسٹ ہے اس کا لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اگر آپ اس کو سامنے رکھ کر اس کو سنیں گے تو اس سے اس لیکچر کے اچھی طریقے سے سمجھنے میں معاونت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو لیکچرز ہیں اس کے لیے مختلف کتابوں کی طرف مراجعت کی گئی ہے، جو اہم اور بنیادی کتاب ہے وہ ڈاکٹر عبدالقادر عودہ کی کتاب ہے التشریع الجنائی الاسلامی، زیادہ تر مواد اسی سے لیا گیا ہے اور ترتیب بھی اسی کتاب کی ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔